اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور کرم سے ہم سورہ ہود اس کو شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ 11واں سپارہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور 12واں شروع ہوتا ہے۔ تو سورہ ہود جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر 123 آیتیں ہیں اور اس میں 10 رکوع ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس میں صرف ایک آیت واقیم الصلاۃ طرفی النہار، اس آیت کے علاوہ باقی ساری سورت جو ہے وہ مکی سورہ ہے۔ اس میں 10 رکوع ہیں، 123 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام ان کا واقعہ بیان کیا ہے، ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ سورہ ہود کے بارے میں چند جو احادیث موجود ہیں اس کا میں یہاں پہ ذکر کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ پر ایسے لگتا ہے جیسے بڑھاپے کے آثار آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات اور عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت، ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور اس کی غالباً وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں میں قیامت کے بعد زندہ کرنے کے بارے میں اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہے، اور حساب و کتاب کا اور قیامت کا ذکر ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو، جس کو یہ اچھی بات لگے، جس کو یہ اچھا لگے، وہ قیامت کو اس طرح دیکھے جیسے کہ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، یعنی کہ قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے تصور میں، اپنے خیال میں دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جب یہ بیان فرمایا تو اس وقت سورہ ہود کا بھی بیان فرمایا تھا۔ اور تیسری حدیث میں حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ والے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ اس سورہ کے اندر قیامت کا، توحید کا، رسالت کا اور اعمال کے سزا اور جزا کا بیان کیا گیا ہے، اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے کی حکمت بیان کی گئی ہے، اور مصیبت میں اور آسانی میں کافر کا اور مومن کا انالیسز، کمپیریزن کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سابقہ نبیوں کے، انبیاء کرام کے، رسولوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں،
اور ان واقعات میں بہت زیادہ نصیحتیں ہیں اور عبرت ہے۔ چنانچہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اس سورہ کے اندر جیسے کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ 11واں سپارہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، تو اس کا 17واں رکوع، آخری رکوع جو ہے، وہاں سے یہ سورہ شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را کہ یہ کتاب احکمت آیاتہ کہ یہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں حکمت والی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، بھری ہوئی ہیں، اور پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں حکمت والے کی طرف سے جو کہ خبردار ہے۔ اور یہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈر اور خوشخبریاں لے کر آیا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ فرمایا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو۔ یہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 3 پڑھ رہے ہیں کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، اور پھر اس کی طرف توبہ کرو، تو تاکہ تمہیں بہت اچھا فائدہ مند جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ فائدہ مند زندگی عطا فرمائے، ایک خاص وعدے تک، اور فضیلت والے کو اللہ تعالیٰ اس کا فضل پہنچائے، اپنی رحمت عطا کرے۔ اور اگر تم اللہ کی رحمت سے اور اس کی توبہ سے اور اس کے استغفار سے، اس کے دین سے منہ پھیر لو گے، تو پھر تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ اب یہ بیان جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اسی طرف سے یہ آیت مبارکہ جو ہے اسی طریقے سے بیان فرما رہی ہے۔ اب اس آیت میں کلیئر حکم دیا گیا کہ تم اپنے رب کے پاس استغفار کرو۔ استغفار اس کو کہتے ہیں جو پچھلے گناہ گزر گئے، جو اپنی زندگی میں گناہ کر بیٹھے، ان گناہوں کی معافی مانگنے کا نام استغفار ہے۔ دوسرے لفظوں میں، سادے لفظوں میں یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما، میں نے فلاں غلطی کر لی، اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما۔ اور دوسری طرح سے اس طرح سے ہے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے 5واں کلمہ جو ہے وہ سارے کا سارا استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو جس نے یاد نہیں کیا وہ اپنا 5واں کلمہ یاد کر لیں، وہ پوری استغفار ہے، وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے کا ذریعہ ہے۔ اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم استغفر اللہ جو ہے اس کی اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے پڑھ کے آپ معافی مانگ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو توبہ میں اور استغفار میں فرق کیا ہے وہ اس آیت میں کلیئر ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے کا نام استغفار ہے، اور آئندہ سے ان گناہوں سے بچنے کا وعدہ کرنا یہ توبہ ہے۔ یعنی کہ پچھلے جو گناہ ہو گئے ان کی معافی مانگے، اور آنے والی زندگی میں ان گناہوں سے بچنے کی نیت کرے اور ارادہ کرے، تو یہ پکی توبہ ہے۔ اور اگر لوگوں کے حق مارے ہیں تو اس کی توبہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے حق واپس کرے۔
تو اس سے معلوم، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ گمراہ رہیں گے، جو لوگ اللہ کے راستے سے دور رہیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 119 میں فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، کہ آپ سے دوزخیوں کا، دوزخ میں جانے والوں کا سوال نہیں ہوگا، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم امتی جو ہیں، لوگ جو ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت ہے، ان کو ان کی ضرورت ہے، امتیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، اللہ کے نبی کو امتیوں کی حاجت نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہاں پر آگے آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے سینے اور اپنے منہ چھپاتے ہیں۔ کچھ منافق ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب محفل میں، آپ کی بارگاہ میں، مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے، تو یہ منافقین جب آتے تھے تو اپنے سروں پہ یا اپنے جسم پر کپڑا ڈال کے، چادر ڈال کے اپنے آپ کو چھپاتے تھے، منہ چھپاتے تھے، یا اپنے آپ کو ایسے تھوڑا سا نیچے جھک کے اس طریقے سے بیٹھتے تھے کہ چہرہ نظر نہ آئے۔ اور اسی آیت سے ریلیٹڈ جو ہے وہ، تو یہ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اور یہاں سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی بات بھی جاننے والا ہے۔ اور اسی آیت میں کچھ ان لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ جو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، جب اسلام کی ان کو ہدایت مل گئی، مسلمان ہو گئے، تو ان کو اللہ سے حیا آنے لگی، تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے رفع حاجت کرنا بھی مشکل ہو گیا، غسل کرنا بھی مشکل ہو گیا، کہ ہم کیسے اپنے کپڑے اتار کے تو نہائیں، کہ ہمیں اللہ سے حیا آتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے، تم اپنے کپڑوں سے چھپاؤ یا نہ چھپاؤ، یعنی کہ انسان حیا ضرور کرے لیکن اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ چھپا نہیں سکتا۔ تو آگے 12واں سپارہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ تو آیت نمبر 6 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں، کوئی ایسی جان، کوئی ایسا جاندار زمین پر چلنے والا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو، اور وہ جانتا ہے کہ یہ کہاں ٹھہرے گا، کہاں رہے گا، اور کہاں پر مر کر یہ مٹی میں ملے گا یا دفن ہوگا، یا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھیک ٹھیک بیان کرنے والی کتاب میں لکھا ہے۔ تو زمین پر چلنے والے کا ذکر اس لیے کیا کہ انسانوں کو زمین پر چلنے والی چیزیں ہی نظر آتی ہیں، یا ہوا میں اڑنے والے پرندے نظر آتے ہیں، تو مخلوقات تو پانی میں بھی ہیں، لیکن عام انسان جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں زمین پر چلنے والے جاندار نظر آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ سارے جاندار، جن میں انسان بھی شامل ہیں، جانور بھی شامل ہیں، ان سب کا جو رزق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہی سب کو روزی دیتا ہے، جو زمین پر چلتے ہیں ان کو بھی، اور جو پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں ان کو بھی، اور جو مخلوقیں زمین کے بعد، زمین کے علاوہ سمندروں میں رہتی ہیں ان کو بھی اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور اس طرح سے رزق دیتا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے جو ضروری اور امپورٹنٹ، جو اس کے ریلیونٹ اس کو رزق ہوتا ہے، اس طرح کی خوراک اس کو ملتی ہے،
اور جب وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اس کے ریلیونٹ وہ صرف دودھ پی سکتا ہے تو اس کی خوراک ملتی ہے. جب بڑا ہو جاتا ہے دانت نکل آتے ہیں تو پھر اس کی خوراک اور طرح سے ہوتی ہے. الغرض کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق میں ہر طرح کی مخلوق کا خیال رکھا اور ان کو اس کے حساب سے رزق ملتا ہے. اور اس کے بعد اسی آیت میں جو دوسرا حصہ ہے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو بندہ ہے جو آدمی ہے یہ بڑا ہی بے وقوف ہے. وہ لوگ جو اپنے رزق کے فکر میں جو اپنی روٹی کے فکر میں اپنے رب کو بھول جاتے ہیں, اپنے رب کی یاد کو بھول جاتے ہیں. ان کے مال و متاع, ان کے کاروبار, ان کی نوکریاں, جائیدادیں, ان کے رزق ان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ اس کا رزق اس کے ذمے ہے. اس سے آگے جو اسی آیت کا تیسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ جانتا ہے کہ وہ کہاں پر زندگی میں رہے گا, کہ وہ جانور, وہ انسان زندگی میں کہاں پر رہے گا اور اس کا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا, یعنی کہ مر کے اس کی قبر کہاں پہ بنے گی, یا پھر روز قیامت وہ کہاں پر ہوگا, یا پھر حساب ہونے کے بعد وہ کہاں پر جائے گا, جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا. اور اللہ رب العزت سارے غیب جاننے والا ہے کہ وہ اپنی نسل آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے پیدا ہونے تک وہ کس کس ذی روح کی پشت میں سے گزرا. تو اللہ رب العزت یہ سب کچھ جاننے والا ہے. یا پھر یہ کہ عالم ارواح میں, عالم ارواح اس کو کہتے ہیں جہاں پر تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا تھا, اور وہ جو ساؤلز تھی, وہ جو روح تھی, اسپرٹس تھی, ان سب کو جمع کیا تھا اور ان سے وعدہ لیا تھا. اس کو عالم ارواح کہتے ہیں, یعنی کہ وہ جہان, وہ دنیا جہاں پہ روحیں رہتی ہیں. تو اللہ رب العزت یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اس دن وہ روح کون سی صف میں کھڑی تھی. تو یاد رکھیے کہ روح البیان جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے بیان فرمایا کہ جب اللہ نے وعدہ لیا تھا تو اس دن روحوں کی 4 قطاریں تھیں. سب سے پہلی قطار میں, سب سے پہلی صف میں اللہ کے نبی تھے, اور دوسری صف میں اللہ کے ولی تھے, اور تیسری صف میں تمام مسلمان مومنین تھے, اور چوتھی صف میں کفار اور منافقین کی روحیں تھیں. تو اسی آیت کے آخری سے میں اللہ رب العزت یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے علم سے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تقدیر کا تابع ہے, یہ اکثر لوگ اس سے غلط فہمی میں ہو جاتے ہیں. انسان کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اچھائی کو چوز کرتا ہے یا کہ برائی کو چوز کرتا ہے. اس کے ہاتھ باندھے نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے, لیکن اللہ رب العزت نے اپنے علم سے یہ جان لیا ہے, اس کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ انسان کیا فیصلہ کرے گا اور وہ کس طرف جائے گا, اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گا یا شیطان کی طرف جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور آیت نمبر 10 میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. فرمایا کہ جب انسان کو ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, جب اس کو نعمتیں دی جاتی ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اس کو رزق دیا جاتا ہے اور وہ خوشی میں رہتا ہے, اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے آزمانے کے لیے واپس لے لیتا ہے تو وہ فوراً مایوس ہو جاتا ہے, وہ نا امید ہو جاتا ہے, وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے, اور وہ شکایتیں اور جو ہے وہ ہیلے بہانے کرنے شروع کر دیتا ہے. اور کچھ لوگ تو یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے, ہمارے اوپر یہ ساری مصیبتیں ڈال دی ہیں, یہ ساری بیماریاں مجھ پر ہی کیوں اترتی ہیں, یہ ساری پریشانیاں مجھے ہی کیوں آتی ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس طرح کی شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر مصیبت آئے تو اس میں صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے, اور اگر نعمت ملے
تو اس میں شکر کیجئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ اور آیت نمبر 10 میں اس کا مطلب یہ فرمایا کہ جب ہم اس کو نعمت کا مزہ دیتے ہیں، جب مصیبت کے بعد، یعنی کہ کسی کو مصیبت آئی تھی، بیماری آئی تھی، تنگی آئی تھی، مشکل آئی تھی، پریشانی آئی تھی، اللہ وہ بیماری، مشکل، پریشانی، مصیبت دور کر دیتا ہے اور اس کو پھر نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو اس وقت جب وہ اس سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے برائیاں دور ہو گئیں، اور اس کے بعد وہ بڑی بڑی بڑائیاں اور شیخیاں بیان کرنے لگتا ہے، مطلب اپنے آپ کو بہت بڑا خیال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں ثابت قدمی جو ہے، مستقل مزاجی بہت کم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، اُولَٰئِکَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، تو ان لوگوں کے لیے ہی مغفرت ہے اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں آیت نمبر 18 میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، یعنی کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اللہ کے بارے میں جھوٹ کہے، اللہ کے دین میں جھوٹ کہے، اللہ کی کتاب میں جھوٹ کہے، تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو یہ جب یہ لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اس وقت گواہ بولیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، ایسے ظالم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور لوگوں کو اس کے رستے سے بہکانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں وہ یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں، اللہ کے عذاب کے منکر ہیں، قیامت کے دن کے منکر ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کو تھکانے والے نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی یہ اللہ سے جدا، اللہ کے علاوہ کوئی اور حمایتی ڈھونڈ سکتے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی حمایتی، یعنی کہ یہ لوگ اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے، بے شک یہ ساری دنیا کو اپنے ساتھ ملا لیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ان کو دے گا، یعنی کہ ان کا ایک عذاب ختم نہیں ہوگا تو ان کے اوپر دوسرا آ جائے گا۔ اور وہ نہ سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے، کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ آنکھیں ہونے کے باوجود ان کو نظر نہیں آتا تھا، ان کو ہدایت نظر نہیں آتی تھی، کان ہونے کے باوجود یہ ہدایت سن نہیں سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں ہیں، اور یہی جو غلط باتیں کرتے تھے، جو غلط باتیں جوڑتے تھے، یہی سب سے زیادہ آخرت میں نقصان میں رہیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ آیت نمبر 23 میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، جن لوگوں نے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، نیک کام کیے، گڈ ڈیڈز کی، اور اپنے رب کی طرف وہ آئے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، وہی لوگ ہیں جنت والے اور وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ دو جماعتوں کا یہاں پہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، ایک جنت والے ہیں جو اللہ کے رستے پر چلنے والے ہیں، اور دوسرے اللہ کے رستے سے روکنے والے ہیں۔ تو ان دونوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے فرمائی مثل الفریقین، یہ آیت نمبر 24 ہے، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، فرمایا کہ یہ ان دونوں گروپوں کا، یہ دونوں جو جماعتیں ہیں، دونوں گروپس جو ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک اندھا ہوتا ہے اور ایک ڈیف ہوتا ہے، کانوں سے بہرا ہوتا ہے، اور ایک بلائنڈ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ حل یستویان مثلا افلا تذکرون، تو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک بندہ جو بلائنڈ ہو اور ایک بندہ جو ہے اس کے پاس سائٹ کی نظر، اس کے پاس نظر موجود ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، تو کیا بلائنڈ اور جو دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ مثال یہ ہے کہ جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، جو اللہ کے دین سے دور ہیں، اس کی رحمت سے دور ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اندھے ہیں، they are blind, they cannot see the rahmat and the hidayah, the guidance coming from Allah subhanahu wa ta'ala, they are blind from that guidance۔ صراط المستقیم کو دیکھتے ہوئے بھی اس پر ان کو وہ رستہ نہیں ملتا۔ مثال کیا ہے؟
ابو لہب آپ کا چچا تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور اسی طرح سے ابو جہل وہیں پہ رہتے تھے، اسی گلیوں میں رہتے تھے، انہی بازاروں میں رہتے تھے، آپ کو دیکھتے تھے، آپ کا بچپن بھی انہوں نے دیکھا، آپ کی جوانی بھی انہوں نے دیکھی، اور آپ کا کردار بھی دیکھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کافر لوگ کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں، جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں، غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ لیکن جب ہدایت آئی تو ان سے یہ اندھے ہو گئے، ان کو وہ ہدایت نظر نہیں آئی اور اس پر ایمان نہ لا سکے۔ حتیٰ کہ ابو لہب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ٹوٹ جائیں اس ابو لہب کے ہاتھ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا اور جواب تھا اس کی باتوں کا جو وہ کرتا تھا۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہدایت والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نظر والے ہیں، یہ دیکھنے والے ہیں، یہ سننے والے ہیں، اور جو بے ہدایتیں ہیں اور گمراہ ہیں وہ لوگ بلائنڈ ہیں، اندھے ہیں اور کانوں سے بہرے ہیں، وہ سن نہیں سکتے۔ اور یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی پچھلی صورتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو کچھ حصہ اس کا میں جو ہے وہ سکپ کروں گا، اور جو پہلے ہم بیان نہیں کر سکے صرف اتنا حصے کی طرف ہم چلیں گے۔ تو مختصراً اس کو بیان کروں گا، یہاں پہ کافی تفصیل میں یہ واقعہ سورہ ہود کے اندر بیان ہوا ہے۔ تو یہ آیت نمبر جو ہے وہ 25 ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف بھیجا، اور فرمانے لگا کہ انہوں نے ان کو فرمایا اس قوم کو کہ میں تمہارے لیے جو ہے رب کی طرف سے کھلی ہدایت یا کھلا ڈر سنانے والا ہوں کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور میں اس بات پر جو ہے تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں کہ جو یوم قیامت والے دن آئے گا کہ سب کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہوگا۔ تو فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ یہ آیت مبارکہ ذرا غور کیجئے، ہم پہلے بھی پڑھا ہے پچھلی صورتوں میں کہ اس قوم کے جو سردار تھے، جو امیر لوگ تھے، جو وڈیرے تھے، جو منصب دار تھے، وزیر کبیر تھے، امیر تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی دیکھتے ہیں، کہ تم ہمارے جیسے ہی بشر ہو۔ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ جو آج بھی یہ جرت کرتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہی ہیں، نبی ہمارے بڑے بھائی جیسے ہیں یا ہمارے باپ جیسے ہیں، ان کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی کیا فرما رہے ہیں۔ یہ جو سوال ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ انا نراک الا بشر مثلنا، کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا بشر ہی دیکھتے ہیں، تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اللہ کے نبیوں کو کفار کی طرف سے یہ سوال بار بار ہوتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار نے یہ سوال کیا کہ تم تو ہماری طرح کے ہی بشر ہو۔ دیکھنے والی آنکھ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو ان کو وہ رحمت للعالمین نظر آتے تھے، جب ابو جہل اور ابو لہب نے دیکھا تو وہی محمد الرسول اللہ ان کو اپنے جیسے بشر نظر آتے تھے، ان کو وہ اپنے جیسا ہی دیکھتے تھے۔ تو وہ دیکھنے والی آنکھ میں ادب و احترام کی وجہ سے ان کی ہدایت جو ہے ان تک نہ پہنچی، اور ان کی گستاخیاں ان کو لے کر ڈوب گئیں، اور یہ لوگ ان کو اپنے جیسا دیکھتے رہے، تو وہ جو رحمت ان کے ساتھ نازل ہوئی وہ ان کو مل نہ سکی۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے، یعنی کہ ہمارے جو لوگ پسا ہوا طبقہ ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو یتیم ہیں، جو کمزور ہیں، تمہارے ساتھ تو صرف وہی ہیں۔ یعنی کہ مسلمان ہر قوم میں ہمیشہ سے دین غریبوں میں سے اٹھا ہے۔ تو وہ ان لوگوں نے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کو یہ کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ تو غریب ہیں، جو کمزور پسا ہوا طبقہ ہے وہی لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ تو ہم تم میں کوئی، تمہارے اندر ہم اپنے آپ سے کوئی بہتری زیادہ ہمیں نظر نہیں آتی، کہ تمہارے اندر کوئی ایکسٹرا چیز ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہم تو بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو۔ استغفر اللہ العظیم، کہ وہ اللہ کے نبی کو جھوٹا کہہ رہے تھے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یہاں پر بیان ہوئی، اس سے پہلے بھی آئی۔ تو انہوں نے آیت نمبر 29 میں وہ کیا فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا،
کہ اے میری قوم میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، اس کا کوئی ریوارڈ نہیں مانگ رہا، میں اس سے کہ تمہارے سے کوئی سیلری یا کوئی پے یا کوئی اور فیور نہیں مانگ رہا، بلکہ میں تو صرف میرا اجر جو ہے وہ تو میرے رب کے پاس ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، مجھے اجر دینے والا تو میرا مالک ہے اور وہ خالق ہے، اس کے علاوہ مجھے تم لوگوں سے تو کچھ نہیں چاہیے، بے شک ہم سب لوگ اپنے رب کو ملنے والے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کا نام جو ہے وہ یشکر تھا، اور آپ آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد 1642 1642 ایئرس حضرت آدم علیہ السلام کے 1642 سال بعد آئے تھے، اور آپ جو ہیں وہ دمشق، جو ڈیماسکس جس کو کہتے ہیں، سیریا کا جو سٹی ہے وہاں پہ تھے، اور آپ جو ہیں وہ کوفہ میں دفن ہوئے، جو عراق کا شہر کوفہ ہے وہاں پر آپ کا مزار ہے۔ آپ نے 950 ایئرس 950 سال تبلیغ کی، اور روح البیان جو تفسیر ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ کی جو عمر ہے وہ 1500 سال 1500 سال ہوئی، اور روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ 40 سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور 950 سال تبلیغ کی، اور کچھ جگہوں پر یہ لکھا کہ آپ کی عمر 1050 سال تھی۔ تو بہرحال چونکہ آپ کی قوم کافر تھی اور آپ اپنی قوم کو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے، تو ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ ہمارے جیسے آدمی ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ اپنے جیسا بشر کہنا نبی کو دراصل یہی گمراہی کی جڑ ہے اور گمراہی کی سیڑھی ہے۔ جب تک آپ نبی کو اللہ تعالیٰ سے ہدایت یافتہ اور اپنے سے بہتر نہیں سمجھیں گے، ان کا عزت و احترام نہیں کریں گے، تو ان کی محبت جو ہے آپ کے دل میں اتر نہیں سکتی۔ اور اسی طرح سے آدم علیہ السلام کو صرف بشر جانا، بشر کہنے کی وجہ سے ہی شیطان جو ہے وہ بھی گمراہ ہوا، اور اللہ رب العزت کے سامنے اس نے کہا کہ میں اس بشر سے، اس انسان سے بہتر ہوں، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو یاد رکھیے کہ انبیاء کرام کو، نبیوں کو یا تو اللہ نے بشر کہا یا انہوں نے خود کفار کے جواب میں کہا، جیسے آتا ہے قرآن پاک میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے نبی ان کو فرما دو میں تو تمہاری طرح کا انسان ہی ہوں، تو میں تو تمہیں وہ بتاتا ہوں جو مجھ پر وہی اترتی ہے۔ مطلب یہ بات کرنے کا یہ تھا کہ یہ لوگ، اگر یہ نبی بشر نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، تو یہ کفار کہہ سکتے تھے آپ تو فرشتے ہیں، آپ تو نیک عمل کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بشریت کے روپ میں بھیجا تاکہ لوگ جو ہیں ان کی بات سنیں اور سمجھیں، ان کی زبان کو سمجھیں، ان کی بات کو سمجھیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کو بھی برا کہنا اور حقارت سے دیکھنا یہ بھی کفار کا کام ہے، جو جیسے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے صحابیوں کو کہا کہ یہ تو غریب لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، اور تمام صحابہ کی عظمت ان کے ایمان کی نشانی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے رسول کا احترام نہ ہوگا، یا رسول کے صحابیوں کا احترام نہ ہوگا، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جس کے نصیب میں اللہ کے رسول کا احترام اور رسپیکٹ نہیں ہوگی اور صحابہ کرام کی رسپیکٹ نہیں ہوگی، اس کو سچا ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے تو کہا جاتا ہے، یہ مقولہ مشہور ہے، پروورب ہے، بے ادب بے نصیب، کہ جو بندہ بے ادب ہوتا ہے اس کا نصیب اچھا نہیں ہوتا، اور بلکہ صحابہ کی طرف ہر منسوب چیز کا احترام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں، یہ واقعہ پھر چلتا ہے اسی طریقے سے، ان کا مکالمہ اپنی قوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں حتیٰ کہ آیت نمبر 37 میں، آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کو ہم نے وحی کی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تمہاری قوم سے یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے۔ اب جتنے نے مسلمان ہونا تھا وہ ہو چکے ہیں، اس کے بعد کوئی اور لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔
تو تم ان کا غم نہ کھاؤ کہ جو کچھ یہ لوگ کرتے پھرتے ہیں. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحْشِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور تم ہمارے سامنے ایک کشتی بناؤ، ایک بوٹ بناؤ، ایک جہاز بناؤ، شپ بناؤ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے حکم سے، اور تم ہمیں ظالموں کے بارے میں سفارش نہ کرنا، مجھ سے بات نہ کرنا، ان ظالموں کو میں ضرور عذاب میں ڈبو دوں گا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور جب ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو وہ ان پر ہنستے، ان کا مذاق اڑاتے، اور اس وقت ان پر مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، اب یہ کشتی بنا رہے ہیں، اور وہ بھی زمین پر. وہ جو کشتی بنا رہے تھے وہ سمندر میں نہیں بنا رہے تھے، وہ ایکچولی زمین پر بنا رہے تھے، اور اس زمین میں جو ہے وہ اپنا یہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے. تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ لوگ اس کا مذاق بناتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے، اور اللہ اسے ذلیل و رسوا کرے گا، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا ہے. تو نوح جو ہے وہ کشتی بناتے رہے، اور یہ لوگ مذاق کرتے تھے کہ اب یہ نبی جو ہے یہ ترخان بن گئے ہیں، بڑھئی بن گئے ہیں. تو آپ نبی جو علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ابھی ہم پر ہنستے ہو، پھر ایک وقت آئے گا کہ جب تم ہلاک ہوگے تو پھر ہم تم پر ہنسیں گے. تو کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ 2 سال میں یہ کشتی بنی، اور اس کی جو لمبائی تھی، اس کی لینتھ جو تھی وہ 300 میٹرز کے راؤنڈ اباؤٹ تھی، اور اس کی جو چڑھائی تھی، اس کی وڈتھ جو تھی وہ تقریباً 50 میٹرز تھی، اور اس کی جو ہائٹ تھی وہ راؤنڈ اباؤٹ 30 میٹرز تھی. اس کے علاوہ اور بھی اس کی جو لمبائی چوڑائی کے بارے میں کچھ اور بھی روایتیں ملتی ہیں. اس کشتی کے اندر کہا جاتا ہے کہ 3 جو لیولز تھے، اور کچھ جگہوں پہ آتا ہے کہ اس کے 7 درجے تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہاں پر 3 درجے بیان کیے گئے، 3 لیولز تھے، اس میں 3 فلورز تھے. اور سب سے جو نیچے والا درجہ تھا اس کے اندر جنگلی جانور تھے، اور اس کے اندر درندے یعنی کہ شیر، چیتے، جنگل کے جو جانور ہوتے ہیں وہ سارے، اور حشرات الارض، انسیکٹس، کرالنگز، اور وہ جو چیزیں زمین کے اوپر رہتی ہیں جیسے بچھو ہے، سانپ ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ سب سے نیچے والے لیول پہ تھے. درمیانے والے لیول میں وہ مویشی جیسے گائے، بھینسیں، بکریاں، بھیڑیں، اس طرح کی چیزیں. اور سب سے اوپر والے درجے میں، سب سے اوپر والے لیول میں نوح علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی مسلمان تھے، جن کی ٹوٹل جو نمبر تھا وہ 80 لوگ تھے، 80 پیپل تھے جو مسلمان ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کھانے پینے کا سامان بھی تھا، اور سب سے اوپر جو ہے وہ پرندے اوپر اڑتے پھرتے تھے جو جن کو ساتھ رکھا گیا تھا، اور پھر جب وہ بیٹھنا ہوتا سب سے اوپر والے درجے میں وہ بھی بیٹھتے تھے. تو یہ سارا واقعہ جو ہے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی اذا جاء امرنا، آیت نمبر یہ 40 ہے، کہ فرمایا کہ حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابلنے کا. تنور جو ہے یہ اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. نارملی ہم اس کو کلے اوون کو تنور کہتے ہیں، جس میں آگ جلا کے، لکڑیاں جلا کے تو روٹی بنائی جاتی ہے یا بریڈ بنائی جاتی ہے، تو اس کو تنور کہتے ہیں. یہ عربی سے آیا ہے، اور سیم لفظ جو ہے وہ اردو میں ہے. قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. تو جب نشانی یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ اے نوح، جب اس ایک پرٹیکولر جگہ تھی، فرمایا کہ یہاں سے جب تم اس تنور میں سے پانی خود بخود آٹومیٹیکلی پانی اس میں سے ابلتا ہوا دیکھو، پانی جو ہے اس سے باہر نکلنا شروع ہو جائے، تو یہ نشانی ہے کہ اب عذاب آنے والا ہے. اس وقت تم اپنے ساتھیوں کو، سارے مسلمانوں کو ساتھ لے کر تنور میں داخل، کشتی میں اپنی جو شپ بنائی ہے اس میں چلے جانا، اور سارے جانوروں کو 2 جوڑے ان میں سے، یعنی کہ ایک نر اور ایک مادہ، ایک میل اور ایک فیمیل لے کر سارے جانوروں کو اس میں لے جانا اور اپنی کشتی میں بیٹھ جانا. اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ
ایک قول یہ ہے کہ اس سے یہ تنور مراد ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے کہ یہ تنور پتھر کا بنا تھا اور حضرت حوا کے ترکے میں سے، وراثت میں سے آپ کو پہنچا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ تنور یا تو سیریا میں تھا اور یا پھر ہندوستان میں تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت جانتے ہیں، وہی بہتر جانتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ہر جانور کا ایک نر اور ایک مادہ، ایک میل اور ایک فیمیل جو ہے وہ لے لیا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر کشتی میں بیٹھ گئے، تو سارے جو جانور ہیں وہ اس میں لے کے تو آ گئے، اور اس وقت ان کے پاس سانپ اور بچھو، سنیک اور اسکارپین یہ بھی آ گئے، کہنے لگے کہ آپ ہمیں بھی اجازت دیں، ہم نے بھی بیٹھنا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ تم لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے، کیونکہ تمہاری فطرت ہے کہ تم بائٹ کرتے ہو، تم لوگوں کو کاٹو گے۔ تو اس وقت وہ کہنے لگے، عرض کیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی، ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں دیں گے جو آپ کا ذکر کرے گا، جو آپ کا ساتھی ہے جو آپ کا ذکر کرے گا اس کو ہم کوئی نقصان نہیں دیں گے۔ تو وہ آیت جو ہے وہ یہ قرآن پاک کی یہ آیت سورہ صافات کے اندر ہے، سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہان والوں میں نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جہاں پر سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو وہ اس آیت کو پڑھ لے، سلام علی نوح فی العالمین، اور دم کر لیا جائے، انشاءاللہ سانپ اور بچھو سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے خاندان میں سے ٹوٹل 7 لوگ اس میں تھے۔ نوح علیہ السلام خود تھے، ان کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس جو ہیں، اور ان تینوں کی بیویاں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی اپنی بیوی جو وائلہ، جن کا نام تھا وائلہ، وہ ایمان نہیں لائی تھی تو وہ اس میں شامل نہ ہوئی، اور ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا وہ بھی شامل نہ ہوا، اور یہ دونوں جو ہے اس طوفان میں ہلاک ہوئے۔ تو روایتوں میں ان کی تو ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 80 کے قریب ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے بچایا، اور وہ جو ہے باقی لوگ جو ہے وہ پانی میں ڈوب گئے۔ تو اس کا آگے جو واقعہ پورا آتا ہے، فرمایا کہ آیت نمبر 41 میں 41 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ یہاں سے ایک میں لطیف چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ آیت نمبر 41 قرآن کی واحد آیت ہے جس میں اس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے، مجریہا، را جو ہے اس کے نیچے کھڑی زبر ہے۔ تو تجوید والے جو لوگ جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے، حفاظ کو، کہ اس کو نارمل جس طریقے سے پڑھتے ہیں وہ مجریہا بنے گا، لیکن جب آپ اس کو اس روایت کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ مجریہا بنے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ تو جب کبھی آپ کشتی میں، جہاز میں یا کسی ایسی سواری میں بیٹھیں جو کہ تیرتی ہے یا اڑتی ہے تو اس میں یہ دعا پڑھ کے بیٹھنا چاہیے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ تو اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آیت نمبر 42 میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو لیے جا رہی ہے، اور اتنی بڑی بڑی موجوں میں جو کہ ایسے لگتی تھیں، یہ جو پانی کی جو ویوز تھی ایسے لگتی تھی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے آ جا، تو بھی ہمارے ساتھ داخل ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ کھڑا رہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا ڈر ہے، میں تو کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، I will climb on top of a mountain، میں کسی پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ تو انہوں نے اس وقت فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کسی چیز کو کوئی پناہ نہیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو وہ ان سب میں کفار کے ساتھ وہ بھی غرق ہو گیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ مختلف جو ہے وہ روایات میں آتا ہے کہ 40 دن وہ کشتی پانی کے اوپر چلتی رہی، اور کچھ جگہوں پر آتا ہے کہ وہ 6 مہینے وہ کشتی تیرتی رہی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو صحیح مدت کا پتہ ہے۔ جب وہ ایک خاص وقت آیا تو پھر اللہ رب العزت نے حکم دیا وقیل یا ارض ابلعی ماءک، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغید الماء، اور اے زمین کو حکم دیا ہے زمین اپنا پانی پی جا، اپنا پانی نگل لے،
اور آسمان کو حکم دیا کہ اے آسمان رک جا اور اپنا پانی روک لے، یعنی کہ بارش بھی رک گئی، اور زمین کو حکم دیا گیا کہ تم بھی اپنا پانی جو ہے اس کو جذب کر لو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو وہ کشتی جو ہے ایک پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی۔ جب پانی آہستہ آہستہ نیچے آنا ریسیڈ کرنا شروع کیا تو ترکی اور آرمینیا کے بارڈر پر یہ پہاڑوں کا سلسلہ ہے، ایک ماؤنٹین کی چین ہے، اور اس کو جودی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اور اس پہاڑ جو کوہ جودی ہے وہاں پر وہ کشتی ٹھہری، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے اس میں سے اترے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور یہیں پہ وہ ذکر آتا ہے کہ جب یہ سب غرق ہو گئے تو اس وقت جو ہے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے کی کوشش کی، دعا کی اور کہا کہ اے رب بے شک تیرا وعدہ سچا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ جو کافر ہیں وہ تیری اولاد ہی نہیں ہے۔ انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، فرمایا کہ اے نوح وہ لوگ جو تیرا ساتھ نہیں جنہوں نے دیا، جو اللہ کے رستے پر ایمان نہیں لائے، وہ تیرے اہل بیت میں ہی نہیں، وہ تیرے ہی گھر سے خارج ہیں، تو ان کا عمل جو ہے وہ اچھا نہیں تھا، تو تم ان کے بارے میں مجھ سے مت مانگ۔ اور یعنی کہ اللہ رب العزت نے ان کی جو ہے وہ مغفرت کی دعا کرنے سے ان کو روک دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ پہلے بہت ساری صورتوں میں پہلے بھی بیان ہوا، آج اس کی ڈیٹیل اور زیادہ آ گئی۔ تو اس سورہ ہود کے اندر جو ہے آگے آیت نمبر 50 اللہ رب العزت پھر جو قوم ہود، قوم عاد کا بیان کرتے ہیں کہ جس میں ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور انہوں نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ اے بندو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو خدا نہ بناؤ، اور یہ جو جھوٹے تم نے اللہ کے بارے میں باتیں بنا رکھی ہیں ان کو چھوڑ دو، اور میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ I don't want your wealth, I don't want any government or any state or anything، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی حکومت نہیں چاہیے، کوئی مال و متاع نہیں چاہیے، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو اور آئندہ کے لیے توبہ کرو۔ تو اگر تم توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اگر تم استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمتوں کی بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا اور تمہیں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہاں سے یہ نقطہ یاد رکھیے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اس کی برکتیں ہوں، اس کی پریشانیاں دور ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اس کے اوپر مالا مال اتریں، تو وہ استغفار جو ہے اس کو اپنا معمول بنا لے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں، 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 70 times I make استغفار۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عادت بنا لیں استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سارا واقعہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ ان کے جو مکالمات ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر جو ہے وہ ان کی اپنے نبی کی کوئی بات نہ سنی، تو اس وقت ایک وقت جب آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ میری آیتوں سے منکر ہو گئے ہیں، میرے رسولوں کی انہوں نے نافرمانی کی ہے، بڑے سرکش ہیں، تو ان پر میں ضرور جو ہے وہ دنیا میں ہی لعنت بھیجوں گا اور قیامت والے دن بھی لعنت بھیجوں گا اور ان کے اوپر میں اپنا عذاب بھیج دوں گا۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی بات کی جن پر صالح علیہ السلام آئے، اور انہوں نے بھی وہی میسج، وہی پیغام ان کو بھی دیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بناؤ۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیها فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، کہ تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر تمہیں اس میں رہنا نصیب کیا، اور اس سے معافی مانگو، اس سے استغفار کرو اور اس سے توبہ کرو، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور سننے والا ہے۔ تو یہاں پہ چھوٹی سی بات وہ یہ ہے کہ
کہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جو جد امجد یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تو اس سے استعارہ لیا گیا کہ انسان سارے مٹی سے پیدا ہوئے، اور کیونکہ ہم آدم کی اولاد ہیں، آدم اس لیے آدمی کہا جاتا ہے یعنی مٹی والا، تو استعمارہ کا کم کا جو لفظ یہاں پہ آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ تمہیں اس آبادی میں، اس زمین میں آباد کیا اور تمہیں لمبی لمبی عمریں دیں۔ چنانچہ قوم سمود جو تھی، صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، ان کی بڑی لمبی عمر تھی، اور 300 سال سے لے کر 1000 سال تک ان کی عمریں ہوتی تھی۔ تو اتنی لمبی عمر ہوتی تھی، بیمار بھی نہیں کم ہوتے تھے بہت زیادہ، کوئی مرتا نہیں تھا، 300 سال کوئی موت نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے، اس کے حکم کو بھول گئے تھے، اور انہوں نے اپنے بت بنا لیے تھے۔ تو ان کے لیے وہ جو اونٹنی کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی بھیجی کہ یہ جو شی کیمل ہے، یہ اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے، جہاں سے چاہے کھائے، اس کو کوئی بندہ روکے نہ، اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو پھر ظالموں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیج دیا۔ تو اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور جا کر انہوں نے السلام علیکم کہا، اور ان کو جا کے سلام کہہ کے تو پھر بولے، کچھ دیر بیٹھے اور کوئی بات نہیں کی۔ ان جاء بعجل حنیذ، تو ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور بھنا ہوا بچڑا یعنی کہ گائے کا ایک چھوٹا جو بچڑا ہے اس کو ذبح کیا، اور اس کو بھون کے، اس کو روسٹ کر کے لے کے آگے ان کو اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لیے۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، تو وہ ان لوگوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا، تو اس پر وہ حیران ہوئے کہ یہ کون ہے جو کھاتے نہیں ہیں۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، تو وہ بولے کہ آپ گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نے ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا ہے۔ یاد رکھیے لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پاس ہی کھڑی تھی، تو وہ ہنسنے لگی۔ فضاحکت فبشرناها باسحاق، تو وہ ہنسنے لگی، مسکرائیں، تو اس وقت ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے ہم آپ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اسحاق کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری بھی دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا، ان کا نام اسحاق ہوگا۔ یاد رکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ بڑے تھے، اور ان کی والدہ محترمہ کا نام ہاجرہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی، تو حضرت ہاجرہ دوسری بیوی تھی۔ تو ان کو جب یہ خوشخبری دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے گا، یعنی کہ تمہیں اولاد دے گا، تو ان کا یہ مکالمہ جو ہے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قالت یا ویلتا اَأَلِدُ، کیا خرابی ہے، میرے کہاں سے بچہ ہو جائے گا، وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، کتنی عجیب بات تم کر رہے ہو کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں۔ وہ 90 سال کی ان کی عمر تھی، 90 ایئر اولڈ تھیں وہ اس وقت، اور ان کے ہسبینڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 ایئرز اولڈ تھے، 120 سال ان کی عمر تھی۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ 90 سال کی بوڑھی میں ہوں، اور یہ جو میرے ہسبینڈ ہیں، میرے شوہر ہیں، یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، تم کتنی عجیب بات کر رہے ہو، اس عمر میں کیسے ہماری اولاد ہوگی۔ یعنی کہ عام یہ بات ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں وہ طاقت یا وہ اللہ رب العزت کی جو نعمت ہے کہ اس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو کہنے لگے کتنی عجیب بات کر رہے ہو۔ تو وہ فرشتے بولے، آیت نمبر 73، کہ تم کیسی بات کرتی ہو، آپ کیوں عجب بات کرتی ہو۔ قال اتعجبین من امر اللہ، کہ تم اللہ کے کام پر جو ہے وہ تعجب کرتی ہو، اس پر شک کرتی ہو کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی برکت ہے تمہارے گھر والوں پر، اور وہ سب خوبیوں والا، عزت والا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے۔ اس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حوا علیہ السلام ان کو بغیر ماں کے پیدا کیا،
اور عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، اور صرف اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری نہیں دی بلکہ ان کے پوتے کی خوشخبری بھی دی کہ تمہارا گرینڈ سن یعقوب بھی ہوگا، یعنی کہ اتنی لمبی ہوگی عمر کہ وہ اپنے پوتے اس یعقوب کو بھی دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا کی کہ لوط کی قوم جو ہے ان کے لیے دعا کرنے لگے کہ ان کے اوپر عذاب ٹال دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بھی یہاں بیان فرمایا کہ وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، بے شک ابراہیم بڑے تحمل والا اور بہت آہ بھرنے والا اور رجوع کرنے والا ہے، بڑے رقیق اور نرم دل تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اس قوم کو عذاب سے محفوظ کر دے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم ان کے خیال میں نہ پڑ، بے شک تیرے رب کا وعدہ اب آ چکا ہے، حکم آ چکا ہے، اب ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، اب یہ عذاب واپس نہیں پھرے گا۔ تو اس کے بعد یہ فرشتے وہاں سے چلے اور یہ لوط علیہ السلام کے پاس ان کے شہر میں آئے، اور بڑی خوبصورت شکلوں میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں یہ لوگ آئے، یہ فرشتے آئے۔ تو جب یہ ان کو دیکھا تو لوط علیہ السلام جو ہے وہ بڑے، ان کے دل میں ان کو خوف ہوا، ان کو اپنی قوم کی بے حیائی کا پتہ تھا کہ یہ میری قوم اتنی بے حیا ہے کہ مہمانوں کی بھی عزت نہیں کریں گے، ان کو بے عزت کریں گے۔ تو وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، جب ان کی قوم کو پتہ چلا کہ ان کے پاس بڑے ہی خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو اس وقت وہ قوم بے حیائی میں ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور ان کو تو پہلے ہی برے کاموں کی عادت تھی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان کو پہلے ہی برے واہیات کاموں کی عادت تھی۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ، کہ کیا تمہارے اندر کوئی ایک بندہ بھی خدا خوفی رکھنے والا نہیں ہے؟ تم کیوں مجھے میرے مہمانوں کے ساتھ مہمانوں کے سامنے میری جو ہے وہ بے عزتی کرتے ہو، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیویاں دی ہیں جو میری قوم کی، میری بیٹیوں کی طرح ہیں، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پاک صاف بیویاں دی ہیں، تو تم جاؤ اپنی بیویوں کے پاس، تم کیوں مجھے رسوا کرتے ہو ان لڑکوں کے پیچھے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ واقعہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ جو شہر تھا اس کا نام سوڈوم تھا، سودوم عربی میں، اور دو شہر تھے، ایک سوڈوم اور ایک گومورا، اور یہ دونوں جو ہیں، تو یہ وادی، یہ شہر جو بستی اس کا نام سودوم تھا، وہاں پہ یہ تھے۔ تو اس قوم کو ایسی غیر فطرتی عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے جو ہے مرد اور عورت کا جو تعلق ہے اس کو چھوڑ کر مرد مرد سے اور عورت عورت سے تعلق بناتی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی فطرت کے خلاف ہے اور سخت جو ہے وہ معیوب اور معذوب ہے۔ تو یہ لوگ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی بیوی نے کافروں کو بتایا تھا کہ لوط کے پاس آج بڑے ہی خوبصورت لڑکے آئے ہیں کہیں سے، تو یہ لوگ کسی طرح سے ان کے پاس پہنچے کہ ہم ان مہمانوں کو پکڑ کے لے جائیں اور کوئی بے حیائی کا کام کریں۔ تو اس وقت انہوں نے ان کو جو ہے یہ خوف دلائی، غیرت دلائی کہ تمہارے پاس بیویاں ہیں اور تم یہ اس بے حیائی کے کام میں نہ پڑو، تم میں کوئی بندہ ہدایت والا نہیں ہے۔ تو کہنے لگے تم ہمیں کوئی، آگے سے کہنے لگے آیت نمبر 79 میں، قال لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق وانک لتعلم ما نريد، تمہیں پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں ہماری بیویوں کی طرف مت بھیجو، ہمیں عورتوں کی طرف مت بھیجو۔ تو اس وقت یہ فرشتے جو ہیں یہ بولے کہ اب یہ جو لڑکوں کے شکل میں یہ فرشتے وہاں پر گئے تھے اللہ کا عذاب لے کر، تو کہنے لگے ان پر حجت تمام ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ جو حرکتیں کرتے پھرتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں، ان کی دلیلیں قائم ہو گئی، اب ان کا عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اے لوط تم ان کا غم نہ کرو، تم ایسے کرو کہ اپنے گھر والوں کو لے جاؤ اور رات کو یہاں سے اس شہر میں سے نکل جاؤ، اب ان کے اوپر مصیبت آنے والی ہے، صبح صبح ہوتے ہی ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے، یعنی کہ صبح بہت قریب ہے۔ ارلی مارننگ there will be عذاب on these people so you take your family and get out of this city۔ تو صبح جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کو ایسے الٹا کر رکھ دیا
اور پھر ان کو آسمان سے پتھر برسائے، اور یہ بے شک یہ لوگ ظالم لوگ تھے۔ اسی طریقے سے مدین کا جو شہر ہے وہاں پہ شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تجارت میں، ٹریڈنگ میں جو ہے وہ یہ لوگ فراڈ کرتے تھے، لوگوں کا مال کھاتے تھے، کم دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے آگے چلتے ہوئے آیت نمبر 98 میں جو ہے اگین دوبارہ یہاں پہ فرعون کا واقعہ آتا ہے کہ فرعون نے کس طریقے سے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تنگ کیا، تو اس واقعے کو اللہ رب العزت نے دوبارہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ اور دوبارہ ہم اس کو ابھی بیان نہیں کریں گے، اس کو پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کو ترجمے کی جو ہے وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 5-6 آیتیں ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ اور فرعون کا واقعہ جو ہے اس کو دوبارہ یہاں پر بیان کیا ہے۔ ابھی کل ہم نے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 114 میں 114 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ، اور تم نماز ادا کرو دن کے دونوں کناروں میں اور کچھ رات کے حصوں میں۔ تو اس سے اشارتاً 5 نمازوں کا ذکر جو ہے وہ بیان ہوتا ہے کہ دن کے دونوں کناروں میں جو ہے وہ بن گئی فجر کی، اور جو ہے وہ مغرب کی جو ہے وہ نماز بن گئی، اور رات کا جو حصہ ہو گیا وہ عشاء ہو گئی۔ تو اس میں اسی طریقے سے اس کا ذکر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نمازوں کی وجہ سے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ جو نیکیاں ہیں تم نیک عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقہ سے، ان کے بدلہ سے تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا۔ یذہبن السیئات، تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا۔ کہ حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ جب انسان ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے یا کوئی اور گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک بلیک ڈاٹ، ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جب تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے تو وہ سارا دل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا سارے کا سارا ہارٹ اٹ بیکمز بلیک۔ تو اس جو دل کی جو کالک ہے، جو سیاہی ہے، ڈارکنیس ہے، اس کو دور کرنے کے لیے فرمایا کہ تم نیکیاں کرو، نماز ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی دلوں کو صاف کرنے والا ہے۔ ابھی کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو قرآن ہے یہ دلوں کی شفا ہے، یہ قرآن دلوں کی شفا ہے، یہ دلوں کو صاف کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اور تم صبر کرنے والوں کا اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آیت نمبر 117 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تباہ نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ بغیر وجہ کے لوگوں کو تباہ نہیں کرتا until unless کہ وہ لوگ خود سے ظلم کرنے والے نہ ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آگے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم نے تمہیں یہ ان پیارے رسولوں کی خبریں سنائی ہیں، یعنی کہ جو پیچھے سارے نبیوں کی اور رسولوں کی جو واقعات ہیں، ان کی استقامت اور ان کی ہدایت اور ان کی جو تبلیغ ہے اس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی باتیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ یہ واقعات ہم نے تمہیں اس لیے سنائے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے تمہارے دل کو استقامت عطا فرمائیں۔ نثبت بہ فؤادک، کہ اس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوطی دیں، یعنی کہ تمہارا دل مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین پر جم جائے۔ تو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا جو ہے یہ ہمارا مقصد ہے کہ ان سے سبق حاصل کریں۔ اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا، وجاءک فی ھذہ الحق، اور اس میں تمہارے پاس حق آیا، سچ آیا، وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، اور مسلمانوں کے لیے نصیحت آئی اور ذکر آیا۔ وقل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانتکم، اور کافروں سے فرما دو کہ یہ لوگ ایمان جو نہیں لائے، جو بے ایمان ہیں، جو کافر ہیں، ان کو فرما دو کہ تم کرتے رہو، لگے رہو جس طرح کے غلط کام کر رہے ہو، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم اپنا کام کریں گے، تم اپنا کام کرتے جاؤ۔ وانتظروا انا منتظرون، اور تم انتظار کرو تو ہم بھی انتظار کریں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت نمبر 123 میں فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے زمینوں اور آسمان کا، اور اسی کی طرف سب کاموں کا رجوع ہے۔ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
تو اسی کی بندگی اختیار کرو اور اسی پر توکل کرو, اسی پر بھروسہ کرو. وما ربک, کہ تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام دیکھتا ہے, ہر چیز کو وہ دیکھنے والا ہے, ہر چیز کو سننے والا ہے, ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. تو اس سے تم کچھ نہیں چھپا سکتے. تو یہ اپنے دل میں اور اپنے خیال میں اس بات کو پکا کر لیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بار بار اپنے آپ سے یہ مکالمہ اختیار کرو کہ مائی گاڈ از واچنگ می, مائی گاڈ از لوکنگ ٹورڈز می, مائی گاڈ از لوکنگ اپون می. میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو پہلے ہم نے آیتوں میں پڑھا تھا انہو علیکم رقیب, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہیں اپنی نظر میں اس نے رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان اور اپنی سمجھ اور اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ تعالیٰ سورہ یوسف پڑھیں گے, 12ویں اس پارے میں سے. کل انشاءاللہ سورہ یوسف کو مکمل ہم پڑھیں گے. تو تھوڑا سا یہ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے, لیکن اس کو مکمل پڑھیں گے اکٹھا تو پھر اس کے درس کا مزہ بھی آئے گا. تو ایک دفعہ اس کا ترجمہ پڑھ کے آئیے, اس کو ایک دفعہ پڑھیں تاکہ ہم جب اس کو پڑھیں تو ہمیں اس کی سمجھ آئے. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابراہیم اسماعیل آئیے 5 منٹ کی سمری جو ہے وہ بیان کریں. جزاک اللہ خیر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So today we are starting with Surah Hud, and this surah was revealed in Makkah and has 123 verses. So verse 50 to 60 they talk about Hud alayhi salam and Qawm Ad, and that is why this surah is named Surah Hud. So a quote from Muhammad sallallahu alaihi wasallam was to read Surah Hud in Jummah, on the day of Jummah, and because it is about Qiyamah and how the heavens and the earth were created. A comparison between the Muslims and Kafir was also established, and it also has mentions of many various prophets. So in verse 1 it starts with Alif Lam Ra, and it says, this book is a book with verses of hikmah, and the verses of hikmah, which means they are perfected. Verse 2 says, do not worship except Allah, and the messenger of Allah brings warning and good news. Verse 3, it goes on to say, if you ask forgiveness for your past sins and you make your intention to try your best not to make those mistakes again, then that is true tawbah or forgiveness. So in verse 5 we talk about Prophet Nuh alayhi salam and how the disbelievers hid their faces with their clothes from Prophet Nuh. Some people asked Nuh alayhi salam, how can we make wudu without exposing ourselves to Allah who can see everything? And the response was that you cannot hide. This particular story was not about Nuh alayhi salam, it was about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's time. Munafiq was doing it in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's time. Okay, sorry, that was about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The disbelievers hid their faces with their clothes from Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and then some people asked Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how can we make wudu without exposing ourselves to Allah who can see everything? And so Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, you can't hide anything from Allah because He knows everything and He sees everything. Okay, so then in verse 6 it talks about Allah provides for all living creatures on earth, to each according to their needs. Allah also knows where every creation lives and where they will die. When Allah subhanahu wa ta'ala provides rahmat, provision and wealth and happiness to humans, but suddenly takes them away, people start saying, why did Allah subhanahu wa ta'ala give us so much trouble? And they adopt this mindset where they are not thankful for what they had initially. But we should have patience because sabr is for the mu'min. Also in verse 10, people in hardships, when they receive help from Allah subhanahu wa ta'ala and they reach a better position, they start boasting and they become so happy with their new position, they forget about Allah subhanahu wa ta'ala. So we should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala when we reach such a situation. In verse 18, the people who disbelieve and spread lies about Allah, they are said to receive a great punishment in the afterlife.
And the people who will be unable to see and hear the signs of Allah and the words of the Messenger, those people will reject the message of Allah and they'll receive a multiplied punishment in the afterlife. An example of this is Abu Jahl, because he lived among the people of Muhammad in Mecca and he was there when he saw Muhammad grow up throughout his life. However, he was not able to understand the message and start believing in Allah subhanahu wa ta'ala. So the people who are believers, they are like the seeing and the hearing people, compared to the blind and deaf disbelievers who cannot see the signs of Allah. The people who think the prophets are just like them, like a big brother or a father, this was seen with the kafir who said to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "You are just like us." And they also told him, "You are a liar." Now, in verse 29, it moves on to Nuh alayhi salam. He talks to his people and says, "I'm not looking for any reward or wealth from you. My reward will be given to me by Allah subhanahu wa ta'ala, and simply ask them to worship no one but Allah." And so he was buried in the city of Kufa, and he preached for 950 years. And the people who do not respect prophets are the ones who will not have blessings from Allah. There was the saying, "Be adab, be nasib." So those who are without respect towards others, they are also without good fortune. So this is just like the concept of karma that you would have heard. So Prophet Nuh alayhi salam was ordered by Allah to create a boat, a giant ark, and as he was making it on the land, the people who disbelieved him, they laughed at him as they walked past. And there were all kinds of animals in the ark. It took 2 years to build and was a very large dimension, so 300 meters long, very tall, and it had different layers for different kinds of animals. So then in verse 40, with the sign of the flood coming, the oven, the tanur at Nuh alayhi salam's house, or a specific oven, was the sign that the flood would come. It overflowed with water, and this was when Nuh alayhi salam knew he had to take his family and 2 of every land creature with him and board the ark. So a specific part talks about how the snakes also wanted to come on the boat, but Nuh alayhi salam said, "I worry that you will bite the other animals," but the snake was like, "No, don't worry, I won't bite any of the God-remembering humans that you have with you." So after this occasion, then the great flood raged for 40 days and nights, and everyone outside was drowned. So the ground was, after the flood began to recede, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the ground to start to swallow up the water. As the water level dropped and dropped, between Turkey and Armenia, there's a mountain range called Kohe Judi, and that is where the ark came to rest. So, and then verse 50, it moves on to the people of Ad, where Allah subhanahu wa ta'ala sent Prophet Hud, and he asked them to ask for forgiveness and tawbah from Allah. And he gave them the message that, "I do not want wealth or rewards from you, simply for you to believe in Allah and no other God." And these people did not listen to his message. In verse 60, it talks about the people of Thalih, and Allah sent Prophet Saleh alayhi salam, and he delivered the same message, to worship Allah only and give up their idol worship. Verse 69 talks about the Prophet of Ibrahim, to which there were angels, Farishtas, sent to deliver news to him. And those angels, once they reached his house, they began preparing. They roasted a calf and presented it for them to eat, but they didn't reach for the food, so they felt anxious. However, those messengers, they told him, "Do not feel fear, for we are here to deliver news." And they told his wife that they would have the children Ishaq and Yaqub alayhi salam. When the wife was told this, she had disbelief, and they responded with saying, "Don't you believe in Allah's miracles and what he is able to accomplish?" So then when the angels came to Lut alayhi salam, he was worried about the guests he received because he knew the bad practices and disrespectful behavior of the people of Sodom and Gomorrah. So the angels observed the behaviors of those people and told Lut, "Take your family and leave the city.
And when morning came, the entire city was physically flipped, and there was a rain of rocks onto the city. For the angels had seen the practices and were ordered by Allah to carry out the punishment. Allah subhanahu wa ta'ala does not destroy cities and unjustly deliver punishment, but only when the people are corrupted beyond reform and unable to change, like the people of Sodom and Gomorrah. So another message was, Allah knows what you do and is able to see the actions you commit, hidden or not. So in your heart, you should keep the belief that Allah is watching me and is seeing what I do, and I shouldn't try to commit bad actions. So this was the surah and the lesson we went through today. Next time we'll move on to Surah Yusuf. So yeah, thank you for listening. Assalamu alaikum. جزاک اللہ خیر اسماعیل. آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ، ہم نے تیرے لیے بیٹھے تیرے پاک کلام کا ذکر کیا اور اس میں سے سیکھنے کی کوشش کی. ہماری اس میں جو غلطی کوتاہی ہوگی اس کو معاف فرما. ہم سب کو اس میں سے راہ ہدایت، نور ہدایت عطا فرما. ہمارے دلوں کو اپنے نور سے چمکا دے. جن لوگوں کو یا اللہ اس قرآن پاک میں آج ہم نے جو عذاب کے واقعات پڑھے ہیں، ایسی حرکتوں سے اور ایسے اعمال سے ہم سب کو محفوظ فرما جن سے تو ناراض ہو جائے. ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں داخل فرما جن پر تو راضی ہو گیا، اور ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو اور آنے والے مسلمانوں کو تم عذاب سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.